والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان زراعت کا کام کرتا ہے، کھیتی کا کام کرتا ہے، یا کوئی بیج کسی زمین پر بو دیتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق پرندے کچھ کھا لیتے ہیں، یا انسان کچھ کھاتے ہیں، یا جانور کچھ کھاتے ہیں، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، اس عمل کے اندر بھی انسان کو اس کا صدقے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی توفیق سے ہماری 60 احادیث مکمل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جولائی کے اختتام تک اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے، اس مناسبت سے بھی 3 ایام کی ورکشاپ منعقد کی جائے گی۔ ان تمام پروگرام کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے بنیادی طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی دائرے میں رہ کر اپنی ڈومین سیٹ کریں، اپنا گول سیٹ کریں، اور اپنا ڈریم سیٹ کریں، ڈریم کے ساتھ ساتھ اپنا تھیم سیٹ کریں کہ ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، منزل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان رات بستر پر لیٹنے سے قبل اپنے آپ کو وقت نہیں دے گا، اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں کھڑا نہیں کرے گا، خود ہی اپنا وکیل اور خود ہی اپنا جج نہیں بنے گا، اور اپنی زندگی کا نتیجہ مثبت یا منفی انداز میں نہیں نکالے گا، اس وقت تک معاشرے کے اندر ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا اس بات پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، علوم عقلیہ کو علوم نقلیہ پر ترجیح دے دی گئی ہے۔ پورا نظام، خواہ وہ تعلیمی ہو، خواہ وہ معاشرتی ہو، کسی بھی اعتبار سے نظام کو دیکھ لیں، سارے کا سارا نظام علوم عقلیہ پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے، جبکہ ترجیحات شریعت اسلامیہ اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اگر رہنمائی لینی ہے تو علوم نقلیہ سے لینی ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس بات کا اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم زیادہ نہیں اپنی ہی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں کہ علوم عقلیہ اس حد تک ہم سے تجاوز کر چکا ہے کہ آپ کی ہی سوسائٹی کے اندر ایک ادارہ، اس میں پڑھنے والے طلباء، قرآن کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں پہ جمع ہوئے، لیکن علوم عقلیہ نے کیا کیا، ہماری ہی سوسائٹی کے افراد
ہماری ہی سوسائٹی کے طلبا، ہماری ہی سوسائٹی کی ہر گلی کے اندر 20 اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیاں بڑی بڑی ہیں، پڑھتے کون ہیں؟ ہمارے ہی بچے، ہماری ہی بچی۔ اس حد تک ہم نے علوم عقلیہ کو ترجیح دی اور ان ترجیحات کی بنیاد پر ہم نے سب کچھ اس کو سمجھ لیا، اور اسی کی بنیاد پر ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دوپہر، ہماری رات گزر رہی ہے۔ لیکن علوم نقلیہ جس کی بنیاد وحی پر ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ وحی پر مبنی کلام ہار چکا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو وقت دینے کے لیے، اس کی ترجیحات کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کا کلام جو وحی پر مبنی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر لوگوں تک باتیں پہنچائی ہیں، لوگوں تک یہ سفر کو عام کیا ہے، تاکہ یہ امت گمراہی سے بچ کر آسانی کی طرف، خیر کی طرف نکل آئے۔ لیکن یاد یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جاہل پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جاہلیت کی حالت میں دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غریب پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غربت کی حالت میں مر جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے عقلی کی حالت میں پرورش اور جوانی، اس کے ایام گزارنا کوئی بڑی بات نہیں، سیکھتا ہے انسان، لیکن اسی بے عقلی کی بنیاد پر دنیا سے چلے جانا، عقل مندی والا کوئی کام کرنا ہی نہ، یہ اس سے بری بات ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ڈومین سیٹ کریں، اپنا معیار قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ محنت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بھی اہل ایمان کو ایک پیغام دے رہے ہیں، محبت والا پیغام ہے، نیکیوں سمیٹنے والا پیغام ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت اس قدر غالب ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے کون سا عمل، کس نوعیت کا، کس قسم کا کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے میرا بندہ جب بھی اپنی زمین کے اندر کاشتکاری کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر جو بھی بیج میں بوں گا اس سے جو بھی پیدا ہوگا، اور اس پیداوار سے اگر اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق، ایک پرندہ بھی کچھ بھی یہاں سے آ کر لے لیتا ہے، اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، پیاس کو یا اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے، صرف پرندہ ہی نہیں، انسانوں میں سے بھی کوئی انسان اس زمین سے حاصل ہونے والی خوراک کو حاصل کرتا ہے، یا جانوروں میں سے کوئی جانور چارے کی صورت میں وہاں سے کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنی خوبصورت نیت بیج بوتے وقت انسان کر لے، اور یہ ساری مخلوقات کچھ نہ کچھ حصہ اس زمین سے آ کر حاصل کر لے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے اس چھوٹے سے عمل کے اندر بھی اس کے لیے صدقے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے جس کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہے، یا تو خود اس زمین کے اندر کچھ نہ کچھ کاشت کرے یا کسی کو دے دے کاشتکاری کرنے کے لیے۔ صحیح البخاری، اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی ہی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جب ایک شخص کے گھر میں زراعت کے آلات دیکھے اور بڑی ناپسندیدگی محسوس کی۔ اس ضمن میں بات بھی سامنے آتی کہ ایک طرف کاشتکاری کی فضیلت، دوسری طرف آلات زراعت کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیوں؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تشریح کرتے ہیں کہ ناپسندیدگی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جب ان آلات کو لے کر اپنی زمین کی طرف نکلتا ہے، محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، کاشتکاری کے لیے، سب سے بڑا انسانی زندگی کے اندر نقصان یہ آتا ہے کہ اس کام کے اندر ایسا ملوث ہوتا ہے، ایسی لگن رکھ لیتا ہے کہ بنیادی عبادات سے وہ غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عبادات کی فکر ہی نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوسری وجہ جو ائمہ نے لکھی ہے کہ ناپسندیدگی کی بنیاد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زمین کے ساتھ لگاؤ اس قدر رکھ لے کہ اسے جب جہاد کے متعلق کوئی بات کہی جائے یا سفر پر نکلنے کا کہا جائے، اس حد تک وہ مصروفیت کا بہانہ لگائے کہ ان دینی کاموں کی ترجیح کے لیے اور ان دینی کاموں کے سفر کے لیے اس کو جب کہا جائے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے، بات کہی جائے ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ یہ ہم وہ دو مراحل جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ نہیں، کم از کم اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی چھت پہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں۔ چھت پر نہیں، گھر کے باہر کیاری کی صورت میں لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کتنا شوق تھا، حدیث سنی، اپنے اپنے باغات کے اندر کھجور کے پودے لگا دیے، پودے ایسے لگائے، اتنا پھل اللہ رب العزت کی رحمت و توفیق سے انہیں نصیب ہوتا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لا کے تحفۃ بھی پیش کرتے اور غرباء، مساکین، یتامہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دیا کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں، کم از کم اپنے گھر کے باہر، گھر کی چھت پہ، اپنی زرعی زمین پہ اس نیت کے ساتھ ایک نہ ایک پودے کا ضرور اہتمام کریں، لگائیں کہ اس سے جو بھی نکلے گا، جو بھی پھل پیدا ہوگا اللہ کی راہ میں دوں گا، اور میرا یہ پھل، میرا یہ انار آج دنیا کے اندر کسی ایک کے پیٹ پہ بھی چلا جائے گا، کل قیامت کے دن یقیناً یہ ایک بیج کا دانہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، دائمی زندگی کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم عمل کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔